سر اب باتیں آئینی ترمیم کو لے کے اس کے اوپر ایک تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اب میاں صاحب خود بھی نظر آ رہا ہے کہ متحرک ہو رہے ہیں اور فضل الرحمان صاحب سے بھی انگیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ یہ کب ٹیبل ہو رہی ہے اور کتنی کیا سادہ اکثریت حکومت دوتائی اکثریت لے پائے گی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا پلڑا کس طرف ہوگا؟ دیکھیے جی، نواز شریف صاحب کا میدان میں آ جانا اٹس اے ویری کلیئر سائن. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب چیزیں میچور ہو چکی ہوتی ہیں وہ تبھی آتے ہوتے ہیں. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان جو میرا اپنا انالیسز ہے ہی از آن بورڈ. کیونکہ آن بورڈ اس لیے ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے اس میں کچھ زیادہ لوازمات اس مرتبہ نہیں ہے. ایک تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، پھر جو جوڈیشل کمیشن ہے، اور تیسرا ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ تین چیزیں چار چیزیں ہیں اینڈ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اس میں کچھ بڑی جو چیزیں تھیں نا، جتنی بڑی وہ ترامیم اور جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے تھے یا وہ جو تمام کی تمام چیزیں واٹس مائنس ہو ایپ پہ چکی چیزیں ہیں. چل رہی تھی وہ کہ یہ سب مسودہ ہے یا یہ مائنس ہو مسودہ چکی ہیں. تھی پہلے کچھ چیزیں تھیں، وہ تمام کی تمام چیزیں مائنس ہو گئی ہیں. اب تو میرے خیال سے اس ویک میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ امید ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ منظور ہو جائے گی اور وفاقی آئینی عدالت تشکیل پا جائے گی. ٹھیک، اس میں جو پی ٹی آئی کے بھی کچھ ووٹ پڑنے جا رہے ہیں ترمیم کے حق میں، یا صرف مولانا اور حکومتی اتحاد ہی ہوگا اس میں؟ سر کچھ لوگ ہیں، میں ایگزیکٹ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ان کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے. چند ووٹ پی آ ٹی آئی سکتے ہیں. کے ہاں کوئی 3 ووٹ تو شاید اس وقت بھی پورے نہیں ہیں، شارٹ ہیں. ٹھیک، تو 3 ووٹ اگر وہ بیچ میں آ جائیں گے تو پھر نمبر گیم پوری ہو جائے گی. ہو جانی ہے جی. اور اختر یہ مینگل آپ کو کیا لگتا ہے ان کا ووٹ یا وہ نہیں ہوں گے؟ نہیں، اختر مینگل صاحب آ گئے ہیں ان کا ووٹ بھی جی. ادھر آ اختر جائے مینگل صاحب کی جو 2 سینیٹرز ہیں گا. اور ایک وہ خود ایم این اے ہیں آئی بلیو. ٹھیک، یہ 3 جی ووٹس ہیں ایم ان این اے کے. خود وہ ہیں. تو یہ تینوں ووٹس وہ شاید دے دیں گے. خاتون ہیں ایک، پھر وہ قاسم صاحب ہیں، اور ایک اختر مینگل صاحب خود ہیں. خود ہیں. تو اختر مینگل صاحب اب پتہ نہیں اپنا استعفیٰ واپس لیا ہے نہیں لیا، انہوں نے کیا سٹیٹس ہے. وہ بھی بانی تھے نا این کیو ایم، ان کی طرح استعفیٰ دیتے تھے، پھر وہ رابطہ کمیٹی کی پرزور فرمائش کے اوپر واپس اپنا لے لیں. استعفیٰ واپس لے لیتے ہیں. تو وہ اسی یہاں طرح صرف کی ابھی تک وہ رونے والا سین نہیں ہوا کہ رو کے کوئی جائے ان کے پاس. یہ رونے سے پہلے ہی یہ واپس لے اچھا، وہ لیتے ہیں، کہتے ہیں میرے جی دوست ہیں شفیق مینگل صاحب، جی جی بلکہ بڑے بھائی ہیں ان کے، جی. چھوٹے بھائی میرے دوست ہیں. تو میرا خاصا ان کے علاقے کے حوالے سے جو ہے نا میری اس کے اوپر نگاہ ہے ایک عرصے سے، اور انفارمیشن بھی آتی رہی ہے. ٹھیک اور کچھ سائٹس کے اوپر میں کچھ ایسے دوست ہیں جہاں سے میں نیوٹرل انفارمیشن بھی لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بس ان کے بارے میں اب اس موقع کے اوپر میں بات نہیں کروں تو بہتر ہے. ویسے ٹھیک، بہرحال یہ ہے کہ آپ خبر یہ ہے کہ وہ بھی ووٹ دے رہے ہیں. جی یہ دے رہے بیسک چیز آپ سے ہیں، ہم جی دے رہے پوچھنا چاہ رہے ہیں، جی تھے. دے رہے ہیں. اور سر اس پہ تھوڑا سا جو ایک نقطے پہ بات ہو رہی ہے کہ جو ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا ہے کہ ہائی ہائی کورٹ سے کورٹ کے تو اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے کیا ایک عام آدمی کو ریلیف کیسے ملے گا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور کیا یہ سٹل ہے اس کے اندر یا یہ ابھی نہیں ہے؟ بہت سے ممالک میں ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کی روٹیشنز ہوتی ہیں. تو روٹیشن میں کوئی نقصان تو نہیں ہے. تو مطالبہ ہے وکلا کا، ٹھیک وکلا بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں نا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام جو ہے وہ ان کا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی سی او ڈی میں بھی تھا، اور وکلا جو پاکستان بار کونسل ہے اس کا بھی جو یہ ڈیمانڈ ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں سر اس طرح ہیں. ٹھیک ہے، جوائنٹلی ظاہر ہے یہ جب ہوگا تو الٹیمیٹلی یہ کہیں نہ کہیں جوڈیشل ریفارمز میں بھی جی کنٹریبیوٹ کرے گا. جی سر سر. ایک چیز بہت ضروری ہے، موجودہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب، ان کو لے کے بھی ایک بڑا پی ٹی آئی نے ہنگامہ کھڑا کیے رکھا ہے جی کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے پارلیمنٹ کر رہی ہے یا وہاں سے تو وہ ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا خبر رکھتے ہیں کہ کیا قاضی فائز صاحب اپنے وقت پہ جا رہے ہیں، یا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف کے طور پہ آ رہے ہیں، یا اس حوالے سے راوی کیا کہتا ہے؟ آپ کا جو دیکھیں، بڑا ایک پہلا مشہور پہلا فکر ہے تو نا، راوی میں چین ہی پی چین ٹی لکھ رہا آئی ہے. والوں کے اوپر مطلب ان کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. اور ہمارے کئی کورٹ رپورٹرز ہیں، بڑے سینئر لیول کے اوپر ہیں، ان کو لوگ بڑا سنتے ہیں، بڑا مانتے ہیں.
ان کی بھی مطلب جو معاملہ فہمی ہے اس سوچ کر جو ہے نا دل کرتا ہے دیوار سے ٹکرے ماروں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ کے طور پر آتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایکسٹینشن تو نہیں ہے نا. ہاں ڈیفینیٹلی وہ تو پھر تو کورٹ ہی ڈیفرنٹ اپوائنٹمنٹ ہے جی, وہ ایک الگ وہ اپوائنٹمنٹ ہے. اپوائنٹمنٹ میں اور ایکسٹینشن میں بڑا فرق ہے. ڈیفینیٹلی. اب اگر اپوائنٹمنٹ کے کرائٹیریا کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ رہے ہیں تو وہ ہو جائیں گے, اگر وہ اس کے کرائٹیریا کے اوپر نہیں آتے تو پھر وہ نہیں ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ اس کو ان کو ایکسٹینشن کا نام دیتے ہیں بہت سے دوست, جو کہ ٹیکنیکلی فیکچولی غلط ہے. اور دیکھیں ابھی تک نہ وفاقی آئینی عدالت قائم ہوئی ہے اور نہ ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اس متعلق بات کی گئی ہے. کچھ دوستوں کے ساتھ انہوں نے, کوئی ہمارے دوست ہیں انہوں نے خبر دی ہے جی, انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو میں تو کہوں گا جی کہ ظاہری بات ہے کہ کسی نے اگر چیز ابھی ہے ہی نہیں اور اس میں شمولیت کی بات کی تو وہ انکار بھی, وہ اگر کیا بھی ہے تو وہ سولڈ انکار نہیں ہے. ابھی تو پہلے اسی ہفتے آپ تشکیل پانے دیں نا کورٹس کو, آئینی عدالت کو, تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. ویسے اگر قاضی صاحب میری بات سنیں گے تو جی ریکویسٹ ہے ونس اگین آپ کو پاکستان کی جو آئینی عدالت ہے اس کا سربراہ اگر حکومت لگانا چاہے تو آپ کو لگنا چاہیے, بیکاز ہی از اے ٹیکسٹ بک جج. وہ ان کی جو فیصلے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں. ان کے کیریئر کے اندر ان کے اوپر کوئی ایسا 63A والا یا مخصوص نشستوں والا فیصلہ ان کے جو ہے وہ دامن کے اوپر اس طرح کا کوئی داغ نہیں ہے. تو میرے خیال سے وہ ایک اچھے انسان ہیں, وہ اچھے جج ہیں. تو آپ کی جو نئی وفاقی آئینی عدالت بن رہی ہے اس کا سربراہ ان کو ہونا چاہیے. اور یہاں سپریم کورٹ میں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو یہ خبر ڈیفینیٹلی ہوگی کہ یہاں کا کیا دیکھیں جی اس ٹائم تو وہ سینئر 5 ججز کے نام جائیں گے یا اس ٹائم تو موسٹ سینئر؟ دیکھیں جی اس ٹائم تو دیکھیں جی جو آئینی ترمیم آئے گی نا اس میں سارا پورا جوڈیشل پیکج ہے, یعنی جوڈیشل ریفارمز کا پیکج ہے. اس میں یہی جو جوڈیشل کمیشن آ گیا جس میں سپریم جوڈیشل کونسل کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس میں جو روٹیشن والی بات کر رہے ہیں, جوڈیشری سے متعلق امور ہیں, تو یہ چیزیں ساری کی ساری اس میں ہوں گی. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب بنیں گے, ابھی مجھے ڈاؤٹس ہیں. ٹھیک, یہ اور پھر جب وہ امینڈمنٹ آ جاتی ہے تو مزید کوئی آئی لو ہم ایز اے جج, وہ بڑے اچھے انسان ہیں, بڑی اچھی سلجھی گفتگو کرتے ہیں, ان میں ہلکا پن نہیں ہے جیسے بہت سے معذرت کے ساتھ جو ماضی کے ججز میں تھا. بٹ ایون دین ان کے اندر جو ہے وہ ابھی ان کے حالات اس طرح کے بن چکے ہیں کہ جس میں ان کے لیے شاید چیف جسٹس ان کو لگانے کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ گریز کرے گی. ٹھیک سر, آخری 2 سوال ہیں لیکن دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں, آپ سے میرے دیکھنے والے ضرور چاہیں گے کہ پوچھا جائے. ایک تو یہ کہ خان صاحب کا جو ڈر ہے اس وقت, عمران خان صاحب کا, کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں رہیں یا سپریم کورٹ میں رہیں تو ان کے خلاف شاید مزید فیصلے آئیں گے یا جو بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا فوجی عدالتوں والی جو کارروائی تھی جیسے کہ 9 مئی کو لے کے یا باقی چیزوں کو لے کے, وہ آپ کو آگے ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اور آپ خان صاحب کا آنے والے کتنے عرصے تک آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی پس پردہ ڈیل کے نتیجے میں انہیں کوئی ریلیف آپ کو اگلے 1-1.5 سال میں نظر آ رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ سٹل وہ وہیں ہوں گے؟ اور عمران خان صاحب سے کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ ہے ہی نہیں, تو ریلیف کیا ملے گا؟ ان کے تو معاملات کورٹس کے اندر ہیں, وہ کورٹس کے اندر ڈیل کرنا ہوگا. ہاں ملٹری کورٹ میں ان کا کیس جائے گا, جنرل فیض حمید کے ساتھ جو ان کا نیکسس جائے گا. جنرل فیض حمید کے ساتھ ان کا بالکل سارا نیکسس تھا. پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی, اب ان کا فیلڈ کورٹ مارشل جاری ہے اور یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے گا. اور میرے خیال کے مطابق یہ اب وہم چھوڑ دیں جی, آپریشن گولڈ سمتھ نے بڑا زور لگا لیا ہے, لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ابھی یہ جو حملہ کیا ریاست کے اوپر, جس اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے, کوئی لاش نہیں دی پی ٹی آئی کو آپ کی ریاست نے, تو یہ بڑی کامیابی ہے, بڑی سراہنے کی ضرورت ہے اس کو. افغان باشندوں کو لے کر آئے تھے, کیا کیا کچھ کیا انہوں نے, تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے سر میرے خیال سے. ون مسٹ اپریشیٹ اٹ. جی ڈیفینیٹلی, یہ بھی ایک ایسی چیز تھی کہ جس کا میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ اس پہ بھی بات کی جائے. اور آخر میں آپ یہ جو آنے والی SCO ہے اس کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے جو وزیر خارجہ کا آنا ہے, یہ کیا کوئی بیک ڈور پہ
بات چیت ہے کوئی آپس میں دونوں ملکوں کے درمیان رابطے ہیں، یا جسٹ ایز اے ممبر اسٹیٹ آ رہے ہیں اور بس ایک ایسے روٹین کی ممبر بات اسٹیٹ چیت آ ہو رہے کے چلے ہیں، جائیں گے؟ ایسے ممبر اسٹیٹ آ رہے ہیں، لیکن دیکھیں پاکستان اس خطے میں ایک اہمیت رکھتا ہے. پاکستان جو ہے ایک ایٹمی طاقت ہے. پاکستان وہ ملک نہیں ہے جس کے اوپر اسرائیل اپنی بمباری سٹارٹ کرتے یا کچھ کرتے. ابھی ایران نے پاکستان کے ساتھ ہلکی پھلکی کچھ چھیڑ چھاڑ کی تھی، تو ہم نے برادر اسلامی ملک ہوتے ہوئے اس کو صرف ایک میسج کنوے کیا ہے. اور ہندوستان نے جب چھیڑ چھاڑ کی تھی تو اس کا جواب دیا تھا. اس کے جہاز آپ نے دیکھے تھے. ایسے ہی ابھی تک وہ ٹیز تو فینٹاسٹک ابھی اللہ تک کا چل رہا شکر ہے پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ایک ہماری مضبوط فوج کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی حفاظت ہے. تو میرے خیال کے مطابق ہندوستان کیونکہ ایلائی ہے اسرائیل کا، تو وہ ایس سی او کی اس اہم اجلاس میں شرکت سے انکار نہیں کر سکتا تھا. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئے گا. ٹھیک. اور ہمارے یہاں جو پی ٹی آئی نے اے پی سی کو میں شمولیت مسترد کر دی فلسطین کے معاملے پہ، اس کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیا جسٹ ایک انہیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ صرف لپ سروس کرے گی تو ہم کیوں جائیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی فیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا نا، تب بھی اس وقت کے پرائم منسٹر نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا تھا. اور اب جو فلسطین کے حوالے سے ایک دنیا کو پیغام ہم دے رہے تھے، اس میں بھی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی نے شرکت سے انکار کر دیا ہے. تو اس کے اوپر تو افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اب یہ لوگ جو ہیں، اب یہ کیا محب وطن ہیں؟ کیا یہ فلسطین کا درد دکھ رکھتے ہیں؟ وہی بات ہے نا، انہوں نے انکار ہی کرنا تھا. آپریشن گولڈ سمتھ کہاں سے چل رہا ہے جی؟ اب اسرائیل کے ساتھ جو زیک گولڈ سمتھ کی آپ نے ٹویٹ دیکھا ہے؟ جی ان کا تو ایک تو پورا وہ سارا اور نیکسس ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے انکار کرنا ہی کرنا تھا. یہ تو بڑی اوبویس چیز ہے. تو یہی وہ پارٹی کے سربراہ جب ان کے بچے گولڈ سمتھ فیملی کے پاس جو ہے وہ پل رہے ہیں، یعنی پرسنل سٹیک بھی ہے ایک ظاہر ہے، پرسنل اور سٹیک ہے، آوازیں ایک بھی اٹھ بچے رہی ہیں وہاں کچھ پر ان کے حق موجود میں. ہیں، تو پھر انہوں نے انکار ہی کرنا تھا. کیا کرتے؟